الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کاف شروع ہوتی ہے قولہ تعالی وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اس کے دل میں جو خیال آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں۔ مقصود اس سے وسع مواخذہ فرمانا نہیں بلکہ بیان ہے قرب علمی کا، جس سے قرب ذاتی پر جو کہ رب اور عبد مشترک کا استدلال صحیح نہیں۔ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے ساتھ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو فرمایا اس آیہ کریمہ سے قرب ذاتی پر دلیل نہیں لی جا سکتی، چونکہ یہ ہے قرب علمی کہ اللہ کریم دل میں جو خیال گزرتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اس کا بھی اللہ کریم کو علم ہے۔ اور اس سے مراد یہ نہیں کہ دل میں جو خیال آ جائے اس پہ مواخذہ ہوگا۔ جو خیال نفس یا شیطان کی طرف سے آئے اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، جو خیال لایا جائے خود سوچا جائے اس پر مواخذہ ہوتا ہے۔ لیکن غلطی انسان سے یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی خیال شیطان القاء کرتا ہے یا نفس القاء کرتا ہے تو بندہ اسے سوچنے لگ جاتا ہے، اس میں محو ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اس سے سوچنا یا اس میں محو ہونا یہ قابل مواخذہ ہے۔ تو اکثر دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی وسوسے بہت آتے ہیں تو دعا کریں یا اس کا کوئی علاج بتائیں۔ تو وسوسے کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جائے تو اللہ کریم اسے رفع فرما دے۔ چونکہ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ہم نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی وہ دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف متوجہ ہوگا تو دوسری طرف لازمی اس کی توجہ ہٹ جائے گی، ایک وقت میں ایک طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ تو وسوسہ آئے تو اگر نماز میں ہے تو اپنی نماز یا اس کے معنی پہ غور کرنا شروع کر دے تو وسوسہ از خود ہٹ جائے گا، اللہ کریم اسے رفع فرما دیں گے۔ یا ویسے بیٹھے وسوسہ آتا ہے تو درود شریف پڑھنے لگ جائے یا آخرت کا خیال کر لے یا اپنے مراقبات کی طرف متوجہ ہو جائے، اسے سوچنا شروع نہ کر دے۔ قولہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ایک تاک لگانے والا تیار ہے۔ اس میں حفظ لسان کا امر ہے۔ فرمایا جو لفظ ہونٹوں پہ آتا ہے اسے فرشتے کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، وہ لکھ لیتا ہے۔ تو فرمایا اس میں اس بات سے متنبہ فرمایا گیا ہے کہ بات زبان سے نکالنے سے پہلے سوچ لے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ کل وہ لکھا ہوا اس کے سامنے آئے گا۔ تو خام خواہ فوش کلامی کرنا یا فضول باتیں کرنا وہ سارا اس سے احتیاط کا سبق ہے۔ اس میں وہ جو فرمایا گیا ہے کہ دل ز پر گفتن بمیرت در بدن گرچ گفتارش بود در عدن، اگر باتیں بہت قیمتی بھی ہوں تو بہت باتیں کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل ز پر گفتن بمیرت در بدن، زیادہ باتیں کرنے سے دل بدن کے اندر مر جاتا ہے۔ گرچہ گفتارش بود در عدن، خواہ اس کی باتیں بہت قیمتی عدن کے موتیوں کی طرح ہوں، یعنی اچھی باتیں بھی زیادہ کی جائیں تو باتیں کرنا بجائے خود قلبی کیفیات کو کم کر دیتا ہے، چونکہ توجہ
ایک طرف رہتی ہے تو سارا دن اگر توجہ باتوں ہی کی طرف رہی تو دل میں خواہ دلی کیفیات میں کمی آئے گی۔ تو اگر اچھی باتیں کرنے کا یہ اثر ہے تو پھر اگر کوئی غلط باتیں کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا فحش کلامی کرتا ہے تو اس کا اثر کتنا خراب ہوگا۔ قولہ تعالیٰ فکشفنا عنک غطاءک، سو اب ہم نے تو اسے تیرا پردہ ہٹا دیا۔ اس سے کفار کے لیے بھی بلا مجاہدہ کشف کا اصول معلوم ہوتا ہے، تو ایسی چیز مومن کو مطلوب نہ ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ آیہ کریمہ انسان کے لیے عام ہے کہ مرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے حجاب ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی نگاہ مضبوط کر دی جاتی ہے اور اسے کشف ہو جاتا ہے، خواہ وہ کافر ہو وہ بھی فرشتوں کو دیکھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، وہ سزا دیتے ہیں، اسے محسوس ہوتی ہے، اسے جنت دوزخ دکھائی دیتی ہے۔ یعنی وہ مرنے کے بعد کشف جو ہے وہ کافر کو بھی ہو جاتا ہے، مومن کو بھی ہو جاتا ہے، جو بھی قبر میں جاتا ہے یا برزخ میں جو بھی جاتا ہے اس کی نگاہ مضبوط ہو جاتی ہے، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ تو ایسی چیز جو ہے یہ مطلوب نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے محنت نہیں کرنی چاہیے، محنت رضائے باری کے لیے کرے۔ اگر زندگی میں مشاہدہ عطا ہوتا ہے تو اللہ کا انعام ہے، لیکن مقصد نہیں ہے۔ قولہ تعالی ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس دل ہو یا وہ متوجہ ہو کر کان ہی لگا دیتا ہو۔ اس میں کلام شیخ کے نافع ہونے کی شرائط ہیں۔ شیخ سے کئی طرح سے برکات نصیب ہوتی ہیں، جب ارادتاً توجہ دیتا ہے نصیب ہوتی ہیں۔ گفتگو کرتے ہیں آپ شیخ سے تو اس گفتگو میں برکات ہوتی ہیں، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر حضرت بھی فرمایا کرتے کہ جو خط لکھا جاتا ہے اس میں گفتگو سے زیادہ برکت ہوتی ہے کہ اس میں دل بھی کام کرتا ہے، سوچ بھی کام کرتی ہے، ہاتھ کا دخل بھی ہوتا ہے، نگاہ کا دخل بھی ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا اس کی شرائط یہ ہے کہ ایک تو من کان لہو قلب، جس کے پاس قلب ہو، قلب سے مراد یہ ہے کہ دل زندہ ہو، پمپنگ مشین جو ہے خون کو پمپ کرنے والی، وہ دل تو ہر بدن میں ہے، اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جو اصل قلب ہے، وہ زندہ ہو، وہ موجود ہو، اور پھر وہ متوجہ بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ شیخ بات کر رہا ہے وہ کسی اور طرف متوجہ ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، وہ متوجہ بھی ہو، کان لگا کر سن بھی رہا ہو۔ قولہ تعالی فاصبر علی ما یقولون وسبح، ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح کیجیے، میں صاف دلالت ہے کہ شدائد میں تسلیہ کا کوئی ذریعہ توجہ الی اللہ ہے۔ مشکلات آئیں، بیماری آئے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا سب سے مضبوط علاج متوجہ الی اللہ ہونا اور ذکر الہی ہے۔ سورہ کاف تمام ہوئی، آگے سورہ الذاریات۔ قولہ تعالی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے۔ اس میں اہل اللہ کے بعض اعمال کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے بندے جب لوگ بالکل غافل ہو جاتے ہیں وہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور راتوں کو سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں، بدن کا بھی حق ہے، اسے بھی آرام دیتے ہیں، لیکن
اپنا کام بھی کرتے ہیں۔ قولہ تعالی وفی انفسکم، اور خود تمہاری ذات میں، اس کا فی الارض پر عطف کرنا جو ظاہراً اس سے مغنی ہے، کیونکہ یہ بھی فی الارض میں داخل ہے، اس سے معطوف کے تمائز اور استقلال فی الارض الوصف پر دال ہے، سبب اس کا انسان کا وجہ جامعیت فی الارض کے عالم اصغر ہونا، اور اسی عطف سے معلوم ہوا کہ جہالات صوفیہ کا اس سے تجلی حق پر استدلال کرنا باطل ہے۔ فرمایا وفی انفسکم، تو جاہل صوفی جو ہیں، جو صوفی نہیں ہیں لیکن صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اس پہ انسان کی ذات میں تجلی ذات کا القاء ہونا کی بات کرتے ہیں، جو غلط ہے، جو صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں فی الارض بھی داخل ہے، یعنی ساری کائنات اس میں داخل ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کائنات کا ایک نظام ہے، اسی طرح ہر وجود ایک کائنات ہے، جس میں ایک وسیع نظام ہے جسے اللہ کریم چلا رہے ہیں، کہ تمہاری ذات کے اندر بھی جتنا آسمانوں، زمینوں، سیاروں، ستاروں، سورج، چاند، آنا جانا، رات دن کا، موسموں کا، بارش، بادل، دھوپ، ایک نظام ہے وسیع، اسے عالم اکبر کہتے ہیں۔ اور انسان کے اندر بھی ایک پورا نظام ہے، جسے آج کل سائنس نے اپنے انداز میں اور اپنی اصطلاحات میں دریافت کیا ہے کہ ہر وجود کے اندر 1000 کھرب سیل ہے، اور ہر سیل میں ایک کتاب ہے، اور اس کتاب میں اس بندے کے پیدا ہونے سے مرنے تک کی پوری تفصیل درج ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کتاب کو اگر پڑھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس عمر میں، کس دن، کس لمحے اس کا ایک بال سفید ہوگا، یا اس کا کوئی دانت نکلے گا، اگے گا، یا کوئی دانت گرے گا، یا اس پر بیماری آئے گی، یعنی پوری زندگی کا زیر و بم ہر سیل میں ایک کتاب ہے جس میں موجود ہے۔ تو کتنا بڑا جہان ہے کہ 1000 کھرب سیل پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ان کی شرح اموات بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ 6 مہینے کے اندر 1000 کھرب سیل نیا پیدا ہو جاتا ہے، پرانا مر جاتا ہے۔ تو 6 مہینے میں اگر 1000 کھرب مرتے ہیں تو پھر اندازہ لگا لیجئے، کہیں کمپیوٹر لے کر، یا آج کل تو ٹیلی فونوں میں بھی، موبائل فونوں میں بھی حساب ہے، جمع تفریق کر کے دیکھ لیجئے کہ 1 گھنٹے میں یا 1 منٹ میں یا 1 سیکنڈ میں کتنی موتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور کتنی پیدائش، جتنے مرتے ہیں ہر سیل اپنے جیسا دوسرا سیل بنا کے مر جاتا ہے۔ تو کتنے سیل ایک لمحے میں نئے بنتے ہیں، اور ایک لمحے میں کتنے سیل مرتے ہیں کہ 6 مہینے میں 1000 کھرب سیل بدل جاتا ہے، 6 مہینے بعد پورا بدن نیا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تمہاری ذات کے اندر بھی کائنات ہے جسے رب العالمین چلا رہا ہے، اگر تم غور کرو تو وہاں بھی تمہیں عظمت الہی کرنے کے واضح نشانات مل جائیں گے۔ اسی لیے انسان کو عالم اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا جہان۔ قولہ تعالی ففروا الی اللہ، تو تم اللہ ہی کی طرف دوڑو۔ تعبیر بالفرار میں دلالت ہے کہ توجہ الی اللہ خوب شوق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو، بھاگو، تو اس کا مطلب ہے کہ پورے ذوق و شوق سے متوجہ الی اللہ ہونا چاہیے، اس میں آدمی کا ذاتی شوق بھی شامل ہونا چاہیے۔ قولہ تعالی فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔
مجاہد سے اس کی تفسیر یعرفون کے ساتھ منقول ہے، وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عبادت بدون معرفت کے معتد بہا نہیں ہوتی، اور نہ معرفت بدون عبادت۔ اب اہل ظاہر نے صرف صورت عبادت کو لے لیا اور جاہل صوفیہ نے صرف معرفت۔ فرماتے ہیں مجاہد نے اس کی تفسیر کی ہے اہل یعرفون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ تفسیر کرتے ہیں کہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ معرفت بغیر عبادت کے نصیب نہیں ہوتی، اور عبادت بغیر معرفت کے محض اٹھک بیٹھک ہے، وہ عبادت نہیں بنتی۔ معرفت الہی نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی، تو یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو فرماتے ہیں ظاہر بینوں نے صرف عبادت کو لے لیا اور جاہل صوفیہ نے عبادت چھوڑ دی اور کہا معرفت ہی سب کچھ ہے۔ میں اگلے دن ایک کالم پڑھ رہا تھا روحانیت کے بارے کسی کا نوائے وقت میں، تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ معرفت کے لیے عبادت کی ضرورت نہیں، ضروری نہیں۔ یہ جہالت ہے، بغیر عبادت کے معرفت کا حصول ممکن نہیں۔ لکھو تھا روحانیت کے لیے ضروری نہیں، اور روحانیت کس بلا کا نام ہے؟ یہ متعین ہو جائے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈیفائن ہو جائے کہ روحانیت ہے کیا، تو پھر پتہ چلے کہ اس کی ضروریات کیا ہیں۔ تو روحانیت کیا ہے؟ جیسا اس کے معنی سے ظاہر ہے، یہ روح کی زندگی اور روح کے معاملات کے بارے جو بات چلتی ہے اسے روحانیت کہیں گے۔ روح کی صحت، روح کی طاقت، روح کی حیات، روح کے قرب الہی کے مناظر، یہ ساری روحانیت ہوگی۔ تو یہ کہاں سے ملے گی؟ روح کو حیات کہاں سے ملی؟ نور ایمان سے، ورنہ قرآن کے نزدیک کافر میں روح تو ہوتی ہے، زندہ نہیں ہوتی، تو چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے۔ ایمان کہاں سے ملا؟ کیا ہم نے اللہ کریم کو دیکھا؟ کیا ہم نے اللہ کریم کو سنا؟ کیا ہم سے کسی فرشتے نے ہمیں تبلیغ کی؟ نہیں، ہمیں ایمان ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روحانیت مراد ہے وہ حقیقت کہ ایمان نام ہے ہمارے الفاظ کا، ہم اللہ کو واحد اللہ شریک، نبی کو برحق اور ضروریات دین کو مانتے ہیں، یہ ایک زبانی اقرار ہے۔ اس کے پیچھے ایک کیفیت دل میں ہوتی ہے، وہ دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کا اقرار کرنا اور دل کا اس کی تصدیق کرنا ایمان ہے۔ یہ جو دل تصدیق کرتا ہے یہ روحانیت ہے۔ اس کی ابتدا برکات نبوی سے ہوتی ہے، اور جب ہم حضور کے الفاظ دہراتے ہیں، حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 30 پارے قرآن عطا فرمایا ہے، ہم نے براہ راست اللہ سے نہیں لیا، اللہ نے حضور کے قلب اطہر پہ اتارا اور مخلوق کو حضور کے ذات سے ملا۔ جس طرح یہ الفاظ کتاب اللہ کے یا اللہ کے جو ہیں فرامین ہم تک پہنچے، ان میں جو نور اور کیفیت پوشیدہ ہے وہ بھی محمد الرسول اللہ سے حاصل ہو، تو اس کا نام روحانیت۔ اب حصول برکات نبوی بغیر عبادت کیسے ممکن ہے؟ اور اگر یہ برکات نصیب نہ ہو تو عبادت میں جان ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا ظاہر بینوں نے صرف عبادت کو لے لیا اور کیفیات حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی، اور جاہل صوفیاء نے کہا عبادت کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں ویسی کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں، خواہ وہ نفس کا چھلاوا یا شیطان کا بہکاوا ہو،
تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ معرفت کے لیے عبادت بھی اور عبادت کے لیے معرفت لازم و ملزوم ہے۔ سورہ ذاریات تمام ہوئی۔ آگے سورہ الطور ہے۔ قوله تعالی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، ہم ان کی اولاد کو بھی ان میں کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ اس سے نسب شریف کا آخرت میں نافع ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن شریف دینی کا نہ کہ شرف دینوی کا۔ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس پر قائم رہے اور اللہ کی اطاعت کی، اگر ان کی اولاد بھی ایمان لائی اور ان کا اتباع کیا تو آخرت میں ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ان کے درجات میں شامل کر دیں گے۔ تو فرماتے ہیں اس میں نسب کا شرف تو ثابت ہوتا ہے، نسب کا بزرگ ہونا تو ثابت ہوتا ہے، لیکن باعتبار دین کے، باعتبار دنیا کے نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جس کا باپ بادشاہ تھا اس کے بیٹے کو بھی ہم آخرت میں بادشاہ بنا دیں گے، یا جس کے پاس بہت دولت تھی اس کے بیٹے کو آخرت میں نوازیں گے، نہیں۔ جس کے پاس دینی کیفیات تھیں اگر اس کے بیٹے نے بھی حاصل کی تو ہم اس کو بھی آخرت میں اس کے ساتھ، تو فرمایا شرف جو ہے نسب کا وہ ثابت ہوتا ہے لیکن دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے نہیں۔ قولہ تعالی یتنازعون فیہا کاسا، وہاں آپس میں جام مشروب پر سینہ جپٹی بھی کریں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مزاح و انبساط دوستوں میں مذموم نہیں، جیسا بعض زاہدان خشک اس کو وقار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب طیب قلب کا یقین ہو غیر کے مال میں تصرف جائز ہے۔ دو باتیں فرمایا اس سے ظاہر ہوتی ہیں کہ جنت میں مشروبات کے پینے پلانے پر لوگ ایک دوسرے سے جام چھینیں گے، مذاق میں، خوشی میں، خوش دلی میں چھینا جپٹی بھی کریں گے۔ تو فرمایا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں ساتھیوں میں بیٹھ کر جائز شریعت کے اندر جو مزہ ہے خوش دلی کے لیے کرنا وہ جائز ہے۔ جو زاہدان خشک بالکل منع کر دیتے ہیں، ہر وقت ایک شکل بنا کر بیٹھے رہو، کسی سے کھل کر بات بھی نہیں کرنی، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی اسلام عام نارمل زندگی کا نام ہے، کسی بھی طرف زیادتی ہو جائے تو بندہ دین سے نکل جاتا ہے۔ اسلام اعتدال کا نام ہے۔ اور دوسرا کوئی ایسا تعلق دار ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، جس سے یہ یقین ہو کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے اس کے مال سے کچھ مال خرچ کر دیا ہے تو اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا، تو اس کے مال میں تصرف بھی جائز ہے۔ جیسے یہ جام چھین لینے والی بات ہے، وہ چھیننے پر ناراض تو نہیں ہوں گے، مذاق ہوگا، خوش طبعی ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی ایسے دوست، بھائی، رشتہ دار جس کے ساتھ اتنی بے تکلفی ہو کہ یقین ہو کہ میں نے اس کا مال خرچ کر دیا، وہ موجود نہیں ہے، لیکن اسے پتہ چلے گا تو اسے دکھ نہیں ہوگا، وہ بھی جائز ہے۔ قولہ تعالی واصبر لحکم ربک فانک بأعیننا، اور آپ اپنے رب کی تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مراقبہ حضور کو حصول صبر و سکینہ میں اثر کبھی ہے۔ فرمایا مراقبات جن میں حضور حق نصیب ہوتا ہے وہ سبب بنتے ہیں نزول سکینہ، یعنی دل پر تسلی، سکون اور اللہ کے قرب کی لذت کو محسوس کرنے کا۔ سورہ طور تمام ہوئی، آگے سورہ نجم ہے۔ قولہ تعالی فلا تزکوا انفسکم، تو تم اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھو،
اس میں دعوے تقدیس سے صریح ممانعت ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھنا شروع کر دے۔ اگر اللہ نے ذوق عبادت دیا ہے یا توفیق ذکر دی ہے یا راتوں کو بیداری کی قوت دی ہے تو یہ اس کی عطا ہے، بندے میں تقدس نہیں ہے۔ اس پر فخر نہ کرے، اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھنا شروع کر دے، بلکہ اللہ کا احسان سمجھے۔ قولہ تعالی وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کو اپنی ہی کمائی ملے گی۔ اکر و تفسیر یہ ہے کہ اصل مقصود عمل سے قرب حق تعالیٰ کا، وہ غیر کے عمل سے یا کسی کی برکت سے نہیں ہوتا۔ موہوب ہونا اور بات ہے، یہ عذر اضافی ہے۔ فرمایا کہ انسان کو اس کی اپنی ہی کمائی ملے گی، تو فرماتے ہیں اصل مقصود قرب الہی ہے، اور وہ جیسے اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے اپنے عمل سے نصیب ہوتا ہے۔ خود عمل چھوڑ دے تو محض کسی سے تعلق ہونا، کسی کا رشتہ دار ہونا، کسی کے ساتھ نسبت ہونا اس میں مفید نہیں ہے۔ ہاں اللہ اپنی طرف سے کسی کو کوئی نعمت عطا کرنا چاہے تو اس پر پابندی نہیں، وہ تو مالک ہے، جو چاہے کرے، لیکن اصول یہ ہے کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے عمل بشریعت ضروری ہے۔ اور یہ ہم میں سے اکثریت پر اس طرح لاگو ہوتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے، مجھے یہ بڑا عجیب تجربہ ہوا ہے کہ لوگ بیعت کر لیتے ہیں اور بیعت کا مقصد نہیں جانتے۔ بیعت کی اقسام میں بیعت اصلاح ہے۔ بیعت اصلاح کے لیے شرط یہ ہے کہ جس شخص سے بیعت کی جائے اس کا علم اتنا ضرور ہو کہ روزمرہ کے کاموں میں اسے شرعی امور کا علم ہو اور وہ رہنمائی کر سکے۔ ضروری نہیں کہ بڑا عالم ہو، لیکن روزمرہ کے امور میں فرض، سنت، واجب، مستحب، جائز، ناجائز جانتا ہو روزمرہ کی بات اور رہنمائی کر سکے، تو وہ بیعت صرف رہنمائی کے لیے ہوتی ہے کہ ہر کام کرنے میں ان سے رہنمائی لیں گے، ان سے پوچھیں گے۔ میرے خیال میں بیعت کرنے والے بیعت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور سارا بوجھ پیر پر ڈال جاتے ہیں کہ اب یہی کرتا رہے گا، خود نماز بھی نہیں پڑھتے، پوچھیں گے تو تب جب کوئی کام کرنا ہوگا، اس کا بھی فائدہ نہیں۔ دوسری بیعت امارت کی ہوتی ہے، جسے امیر بجا سے اب اس کی شکل بدل گئی، ہم ووٹ دیتے ہیں، وہ بھی سامنے ہے کہ اس کی شرائط ہیں کہ بندہ دیانتدار ہو، امین ہو، جس عہدے کے لیے رائے دی جا رہی ہے اس کا اہل ہو، وہ یقینی علم ہو آپ کو۔ وہ بھی کوئی نہیں، ہم اپنی دھڑوں اور کوئی پیسے لے کے دے دیتا ہے، کوئی برادری میں دے دیتا ہے، کوئی دوستی میں دے دیتا ہے، وہ بھی اس کا بھی کوئی اثر نہیں۔ تیسری بیعت تصوف ہے، یہ کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ کیفیات قلبی نصیب ہوں، اور اکثر لوگ جو بیعت کرتے ہیں پیروں کی، اس میں پہلی دو بہت کم ہوتی ہیں، کیونکہ پہلی بیعت کے لیے تو پیر ہونا شرط ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی بندہ بھی جو روزمرہ کے معمولات بتا سکتا ہو، اتنا علم اس کا ہو، تو وہ تو مولوی صاحب سے کی جا سکتی ہے، اس کے لیے پیر صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے محلے کے مولوی سے بھی کی جا سکتی ہے، اتنا تو وہ بھی جانتا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو پیر صاحبان کی بیعت ہوتی ہے یہ حصول برکات اور کیفیات قلبی کے لیے ہوتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ بیعت کر لیتے ہیں اور اس پہ عمر گزار دیتے ہیں، کوئی کیف نصیب نہیں ہوتا، کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اسی پہ خوش رہتے ہیں میں نے بیعت کی ہوئی۔ یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ انہیں کوئی کیفیت نصیب نہیں، اور پیر صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو بہت سے لوگ ہیں، چلو اسے خلافت دے دو، یا یہ مولوی ہے، اس کی بہت سی لوگ باتیں سنتے ہیں، اسے خلافت۔ مولوی صاحب بھی خلیفہ بن جاتے ہیں، چودھری صاحب بھی خلیفہ بن جاتے ہیں، اور انہیں کوئی کیفیت نصیب نہیں ہوتی، اسی پہ خوش رہتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔
دنیا کے معاملے میں آپ کسی وزیر سفیر وڈیرے کے ساتھ لگتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے، کچھ ملتا رہے تو لگے رہتے ہیں، جس دن سمجھیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا چھوڑ دیتے ہیں، کہیں اور چل جاتے ہیں کہ خواہ خواہ دھکے کھانے ہیں، اس کے لیے جیلیں کاٹنی ہے، اس سے حاصل وصول تو ہے کچھ نہیں۔ دین کے معاملے میں ویسے ہی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تو بیت سے حاصل یہ ہے کہ ایسی برکات نصیب ہوں، وہ کیفیات نصیب ہوں کہ ان کے طفیل عمل بشریعت نصیب ہو جائے، اور اس عمل میں اپنی حیثیت کے مطابق خلوص بھی نصیب ہو جائے۔ تو یہ تو دلیل ہے برکات کے حصول کی کہ فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر ملے گا کچھ نہیں۔ جب کرو گے کچھ نہیں تو ملے گا کچھ نہیں۔ اس امید پہ قبر میں جاؤ کہ میں فلاں سے کا مرید ہوں، اور کرو گے کچھ نہیں تو وہ نسبت کام نہیں آئے گی۔ قولہ تعالی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ آپ کے پردگاری کے پاس پہنچنا ہے۔ بعض نے یہ معنی کہے ہیں کہ مراد منتہی افکار ہے، یعنی رب سے اس طرف تفکر کی سیر۔ جب رب کی طرف اس کی توجہ تو اس کی سیر بند ہوگی۔ اصل عربی میں اس کے دلائل نقلیہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مراد منتہی افکار ہے، یعنی اللہ کی طرف جب فکر چلتی ہے تو اس کی سیر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات میں فکر کرنا ہی نہیں چاہیے، سوچنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی صفات میں سوچنا چاہیے۔ اللہ کی ذات ہماری سوچ اور فکر سے بالا تر ہے، لہذا صفات الہی میں غور کرنا چاہیے کہ اس کی کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا احسان ہیں، کس کس طرح سے ہیں۔ ذات باری میں فکر کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ سورہ نجم تمام ہوئی۔ آگے سورۃ القمر ہے۔ قولہ تعالی جزاء لمن کان کفر، یہ سب کچھ اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے جس کی بے قدری کی گئی، یعنی کفر بھی اور نوح علیہ السلام ہے۔ تو اس میں دلالت ہے کہ حق تعالیٰ اپنے مقبولین کے لیے انتقام لیتے ہیں تو ان کو ایذا نہ پہنچایا جائے۔ فرمایا جب قوم کو غرق کر دیا گیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو، سوائے ان لوگوں کے جو ان کے تابع تھے، تو ارشاد ہوا کہ یہ ہم نے بدلہ لیا ہے اس بندے کا جس کا یہ انکار کرتے تھے، جس کو یہ ایذا دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان الہی کو اگر ایذا دی جائے تو اللہ کریم اس کی سزا دیتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، لہذا اس فعل سے بچنا چاہیے۔ قولہ تعالیٰ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا شیخی خورا کون تھا۔ جب اصلاح سے مایوسی ہو جائے بجائے مجادلہ کے اس طرح سے جواب دیا جائے، اہل طریق کی معاندان کے ساتھ یہی عادت ہے۔ فرمایا بات اس حد تک کی جائے جب اگلے کی اصلاح کی امید ہو، اور جب مخاطب محض جھگڑے پہ اتر آئے اور محض باتیں، تو باتوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی، ہر بات کا آپ کوئی نہ کوئی جواب گھڑ سکتے ہیں، وہ غلط ہو یا صحیح ہو، تو باتوں میں لگے رہیں۔ تو جس بندے کی اصلاح کی توقع نہ، اس کے ساتھ وقت ضائع نہ کیا جائے، اسے بتا دیا جائے کہ کوئی بات نہیں، اگر تم اس پہ بضد ہو تو کوئی دور کی بات نہیں، قبر میں داخل ہوتی پتہ چل جائے گا کہ سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا۔ سورہ قمر تمام ہوئی، آگے سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں انہوں نے ایک ہی آیہ کریمہ لی ہے۔ قولہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی منکر ہو جائے گے۔ اس آیت کا مختلف الانواع مضامین کے پیچھے آنا، جن میں بعض کا نعمت ہونا ظاہری بھی نہیں، اس پر دال ہے کہ نعمت کی قسمیں مختلف ہیں، کوئی حصی ہے کوئی معنوی۔ اس کو اہل بصیرت اپنے اوقات و حالات میں سمجھتے ہیں۔ اس سے یہی معلوم ہوا کہ انتفاع جمع انواع نام سے مطلوب ہے، منافی زود یا مانع عن التعلق مع اللہ تعالی نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو فرمایا یہ آیہ کریمہ بار بار مختلف نوع مختلف قسم کی نعمتوں کے ساتھ آئی ہے۔ ایک نعمت بیان کی ایک قسم کی، پھر اس کے آگے یہ آیہ کریمہ آئی، پھر دوسری قسم کی نعمت ارشاد فرمائی۔ تو فرمایا اس کا مطلب ہے کہ مختلف قسم کی نعمتیں ہیں، جن میں کچھ حصی ہیں کچھ معنوی ہیں۔ کچھ حصی وہ ہیں جو دنیاوی ہیں نعمتیں، مال، عزت، آبرو، روٹی کپڑا، کھانا پینا، صحت، بیماری، دنیا کی جو نعمتیں ہیں۔ کچھ معنوی ہیں، درجات قرب عطا ہونا، قلبی کیفیات کا عطا ہونا، اور باطنی نعمتوں کا عطا۔ تو حصی اور معنوی ساری نعمتوں کو یہ شامل ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ انتفاع جمیع انواع نام سے مطلوب ہے، منافی زود یا مانع تعلق میں اللہ نہیں، کہ اللہ اگر نعمتیں دے تو ان کو استعمال کرنا پارسائی کے منافی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا بن گیا ہے قصہ، اور اسے اکثر علماء ظواہر بیان بھی اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ یعنی جب منظر کشی کریں گے صحابہ کرام کی حیات کی تو ایسے پتہ چلے گا کہ وہ بالکل ہی تنگ دست تہی دامن، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اسی پہلے بلکہ اگلے دن مجھے اخبار میں وہ ایک شاید مجھے یاد نہیں، میں نے اخبار میں ہی شاید کہیں دیکھا ہے کہ ایک واقعہ لکھا ہوا تھا جس کی کوئی اصل نہیں، کہ جی مسجد نبوی میں کھانا تقسیم ہو رہا تھا اور بڑا اچھا کھانا تھا، اور اعلان کر دیا گیا کہ جس نے کھانا نہیں کھایا آ کر کھانا لے جائے۔ تو ایک شخص کو جب کھانا ملا تو اس نے کہا کہ ایک بندے کا کھانا اور بھی دیا جائے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ دوسرے بندے کے لیے تم کھانا کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا وہ ایک بابا جی مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں اور ان کے پاس سوکھی روٹیاں ہیں، اور وہ پانی میں ڈبو کر بڑی مشکل سے کھا رہے ہیں، تو ایک بندے کا کھانا دو، میں ان کو دوں گا۔ تو کھانا بانٹنے والے نے کہا کہ یہ کھانا تقسیم اسی بابا جی کے حکم سے ہو رہا ہے، جس کو تو کھانا دینا چاہتا ہے یہ سب اسی کا دسترخوان ہے۔ تو وہ ابو بکر صدیق تھے۔ اب یہ ساری کسی کی گھڑی ہوئی داستان ہے۔ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے آئے تو بالکل خالی تھے، دنیاوی اعتبار سے تہی دست تھے، مال بھی رہ گیا، جائیداد بھی رہ گئی، گھر بھی رہ گئے، اور سارے نہیں، بعض اپنا مال لے بھی آئے تھے۔ لیکن حضور نے مواخات کرا دی، اور انصار کے پاس جو زمینیں تھیں وہ بھی انہوں نے آدھی آدھی بانٹ دیں، جو گھر اور مکان تھے وہ بھی آدھے آدھے بانٹ دیے، جو مال تھے وہ بھی آدھے آدھے بانٹ دیے، بلکہ بعض کی یہاں تک ایثار کیا کہ بعض کی 2 یا 3 بیویاں تھیں یا 4 بیویاں تھیں، تو ایک بیوی کو طلاق دے کر عدت گزار کر اپنے مہاجر بھائی سے اس کا نکاح خوشی خوشی کرا دیا، بیویاں تک بانٹ لی۔ تو پھر یہ جو تصویر بنائی گئی ہے یہ تو نہیں بنتی۔ پھر اس کے بعد جب فتوحات شروع ہوئیں اور غنائم آنا شروع ہوئے اور مسجد نبوی میں تقسیم ہونا شروع ہوئے، تو عہد نبوی میں بھی سارا جزیرہ نما عرب تو فتح ہو چکا تھا، اور بے شمار مال غنیمت آتا تھا اور تقسیم ہوتا تھا اور ہر ضرورت مند کو ملتا تھا۔ اور پھر عہد خلافت راشدہ میں تو یمن اور روم اور ایران فتح ہوئے، اور سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے مدینہ منورہ کی گلیوں میں۔ سیدنا فاروق اعظم رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا۔
نے پوچھا روتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ یہاں یہ دولت دنیا جاتی ہے، اس کے ساتھ فساد بھی آتا ہے۔ یہ تو ہمارے پاس گلیاں بھر گئیں اور مکان بھر گئے، یہ تو کروڑوں کی جو ہے حصے ایک ایک صحابی کو اس سے ملے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امیر ترین لوگوں میں تھے، سارے اکابر صحابہ کو، چونکہ سارے مہاجرین و انصار اکابر صحابہ کو غنیمت سے حصہ ملا کرتا تھا بطور پنشن کے۔ جو بزرگ ہو گئے تھے، جنگ میں نہیں جا سکتے تھے، جو بیت المال کا حصہ تھا اس میں سے ان کو بھی حصہ ملا کرتا تھا۔ حسنین کریمین جگر گوشے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، امیر ترین لوگ تھے، بہترین لباس پہنتے تھے، اچھے گھوڑے رکھتے تھے، بہت وسیع دسترخوان تھا۔ کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو چمٹے رہیں کہ وہ بھوکے ہی رہے۔ کیوں بھوکے رہے؟ اللہ نے انہیں بے پناہ دیا، دنیا ان کے لیے مسخر کر دی، اور بھوکے رہ کر نیکی آسان ہے۔ وسائل اور اسباب آ جائیں تو اطاعت الہی پہ کاربند رہنا یہ اصل کام ہے۔ تو یہ عقائدیں بنا دی گئی ہیں۔ اسلام نے قناعت کا درس دیا ہے کہ دوسرے کے مال کو نہ چھینو اور اس کا لالچ نہ رکھو، قناعت کرو، لیکن اللہ حلال وسائل سے آپ کو جو دے اس سے استفادہ کرنا۔ اللہ دے تو اچھا کپڑا پہننا، اللہ دے تو اچھا کھانا کھانا، اللہ دے تو اچھا گھر بنانا، اللہ حلال جائز وسائل سے دے تو اچھی گاڑی اچھی سواری رکھنا منع نہیں ہے، ان سے استفادہ ممنوع نہیں ہے، اور یہ قرب الہی میں معنی نہیں ہے، بلکہ اس پر شکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو فائدہ اٹھائے گا تو شکر کرے گا۔ سورہ رحمان تمام ہوئی، یہی ایک آیت کریمہ اس میں سے حضرت نے چنی ہے۔ قولہ تعالی، سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے قولہ تعالی والسابقون الاولون اولئک المقربون والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور وہی اعلیٰ درجے کے، وہ تو اعلیٰ درجے کے ہیں اور وہ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقربین کا رتبہ صلحاء مومنین سے بلند ہے، اور اہل سلف تصوف کا یہی مقصود ہے۔ یعنی ایک آدمی نیک تو ہو سکتا ہے، اس میں خلوص بھی ہو سکتا ہے، عابد بھی ہے، عبادت بھی کرتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، تو صحیح مومن ہے، نجات کا اللہ اس کی نجات فرما دے گا، اللہ اس پر مہربانی فرمائے گا۔ لیکن جو اس سے آگے بڑھ کر کیفیات قلبی حاصل کرتا ہے، اس کا درجہ اس سے بلند ہے، اس کی بات ہو رہا ہے۔ والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے، اولئک المقربون، وہ اللہ کے خاص مقرب ہیں۔ تو فرمایا نیکی اگر آدمی کیفیات قلبی حاصل نہیں بھی کرتا تو دل میں خلوص ہے، نیکی کرتا ہے تو وہ ضائع نہیں جائے گی، نجات تو ہو جائے گی، اللہ کا کرم ہوگا۔ لیکن جو کیفیات قلبی بھی حاصل کرتے ہیں اور عمر اس میں لگا دیتے ہیں، انہیں ایک خاص درجہ نصیب ہوگا اور اس سے ان کا مقام بلند ہوگا۔ آگے سورہ الحدید، قولہ تعالی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پیچھے، وہی پہلے، وہی پیچھے، وہی ظاہر، وہی مخفی ہے۔ روح میں بعض سے منقول ہے کہ اشارہ وحدانیت محیط کی طرف ہے۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ وحدانیت الہی کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے۔ جہاں کوئی ایک ہے، جہاں کوئی اکائی ہے، خواہ وہ ایٹم ہے یا اس سے بھی کم تر درجے کا کوئی ذرہ ہے، یا انسان کے وجود کا ایک سیل ہے، اللہ ذاتی طور پر وہاں موجود ہے۔ جہاں کوئی ایک ہے وہاں دوسرا اللہ ہے، یعنی اللہ کریم سے کوئی چیز دور چھپی ہوئی نہیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، سب اللہ کریم کے روبرو۔
قولہ تعالی وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے خواہ تم کہیں بھی ہو۔ روح میں اشارہ ہے کہ مخلوق کا کوئی مرتبہ وجود کا بدون حق وجود اولا کے نہیں۔ وہی بات جو میں نے عرض کر دی کہ کوئی وجود مخلوق کا ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کریم ذاتی طور پر موجود ہے۔ هُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کسی شکل میں ہو، کہیں ہو، کسی صورت میں ہو، اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہو، بلکہ وہ ذاتی طور پر تمہارے پاس موجود ہے۔ اس کا ایک نظام ہے، اس نے فرشتے بنا دیے، انہیں کتابیں دے دی، لکھنے کا حکم دے دیا، اس کا ایک نظام ہے۔ اس نے سمندر سے پانی اڑایا اور لاکھوں ٹنوں پانی جو ہے وہ کروڑوں ٹن پانی ہوائیں اٹھائے پھرتی ہیں، اور جب برستا ہے تو زمین برداشت نہیں کرتی، جل تھل کر دیتا ہے۔ یہ سارا نظام نہ بناتا، براہ راست پانی برسا دیتا تو کون مانے تھا؟ لیکن اس نے دنیا کو عالم اسباب بنا دیا۔ ہمیں اسباب نظر آتے ہیں، مسبب الاسباب نظر نہیں آتا، تو ہم اسباب پہ نظر رکھتے ہیں۔ وہ سن رہا ہے میری بات، والد صاحب سن رہے ہیں، میں ذرا زبان درست رکھوں، بھائی مجھے دیکھ رہا ہے، میں ذرا یہ کام نہ کروں کہ اچھا نہیں ہے۔ فرمایا یہ سوچو کہ ہر ذرہ، ہر فرد، ہر ایک کے ساتھ اللہ ہر وقت موجود ہے۔ اپنی سوچ، اپنا کردار یہ دیکھ کر کرو کہ میں اللہ کے سامنے کر رہا ہوں۔ قولہ تعالی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے اور دین حق کے نازل ہوئے اس کے سامنے جھک جائیں؟ اس میں صریح دلالت ہے خشوع کے لزوم پر۔ اس پر قسوت طول اور غفلت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس پر قسوت کا علاج کثرت ذکر اللہ ہے۔ فرمایا اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قساوت یا دل کی سختی جسے کہتے ہیں، اللہ سے غفلت، اللہ کریم کی حضور سے غفلت جو ہے یہ قساوت قلبی کہلاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اس کا علاج کثرت ذکر اللہ۔ اللہ نے بتایا الم یان للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی یہ جو خشیت ہے یہ حل ہے قساوت کا۔ دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا خشیت ہوگی یا قساوت ہوگی۔ جیسے روشنی اور تاریکی اکٹھے نہیں رہ سکتے، اسی طرح خشیت اور قساوت ایک دل میں بیک وقت نہیں رہتے۔ اور خشیت آتی ہے کثرت ذکر سے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پر قسوت کا علاج کثرت ذکر اللہ ہے۔ اللہ کے ذاتی نام کے ذکر کی کثرت قساوت قلبی کا واحد علاج ہے۔ قولہ تعالی والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ فرمایا مومنین کو مطلقاً صدیق و شہید فرمانا دلیل اس پہ مراتب ہیں۔ ادنا مراتبہ پر ہر مومن کو عام ہے، جیسے ولایت عامہ ہر مومن کو عام ہے۔ فرمایا ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ ہر مومن ولی اللہ ہے۔ اسے کہتے ہیں ولایت عامہ۔ ہم جسے کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے وہ ہمارا گمان ہے، ہمارے پاس اس کی رسید نہیں ہوتی، ہمارا یہ اعتبار ہے یا گمان ہے یا ہماری سوچ ہے کہ یہ ولی اللہ ہے۔ لیکن ہر مومن کے ولی ہونے کی دلیل قرآن میں موجود ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ تو فرمایا ایمان والے کو ولایت عامہ تو حاصل ہے، لیکن فرمایا اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، کو اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید کا رتبہ پانے والے لوگ ہیں۔ اس سے فرمایا وہ لوگ مراد ہیں جو یہ کیفیات اور مراتب ایمان کی بلندی حاصل کرتے ہیں۔
جو کیفیات قلبی حاصل کر کے اعلیٰ یقین کے مراتب پر پہنچتے ہیں، انہیں اللہ کریم صدیق اور شہید کے مدارج عطا فرماتے ہیں۔ ولایت عامہ تو ہر مومن کو حاصل ہے، یہ ولایت خاصہ ہے کہ جو کیفیات قلبی بھی حاصل کرتے ہیں۔ قولہ تعالی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، تم خوب جان لو کہ دنیا کی یاد محض لہو و لعب ہے۔ اس میں تزہید فی الدنیا صریح مذکور ہے۔ فرمایا اس میں یہ حکم ہے کہ دنیا سے زہد رکھے، دنیا میں اتنا نہ دنیا میں اس قدر مصروف نہ ہو کہ اللہ کی عظمت بھول جائے۔ دنیا کو استعمال تو کرے لیکن اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو۔ تو وہ جو فرمایا گیا ہے، ایک شعر ہے فارسی کا کہ چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کی عظمت سے غفلت کا شکار ہو جانا دنیا ہے۔ نئے کماش و نکرہ و فرزند و زن، دولت مند ہونا یا بال بچے دار ہونا یا خاندان رکھنا یا گھر والا ہونا، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا وہ ہے جو اللہ کی یاد بھلا دے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ بندہ بہت امیر ہو تو اللہ کو بھولا ہو، وہ بڑے فقیر اور تنگ دست بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی دنیا دار شمار ہوں۔ اور اگر کوئی بہت بڑا امیر بھی ہر وقت اللہ کی عظمت کو یاد کرتا ہے تو وہ دنیا دار نہیں، وہ دیندار شمار۔ قولہ تعالی لکھے لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کرو اور جو چیز تم کو عطا فرمائیے اس پر اتراؤ نہیں۔ اس کا عامل اخبرناکم مقدر ہے، اس میں علاج ہے حزن کا۔ تقدیر کی یاد کر لینے سے یہ کہ اس میں ضرور ہماری مصلحت ہے، گو مفصلاً ہم کو معلوم نہ ہو۔ فرمایا اس میں کہ جو چیز تمہاری جاتی رہے اس پر دکھ نہ کرو، جو مل جائے اس پر فخر نہ کرو۔ فرمایا اس میں دنیا کے دکھوں سے آزاد ہونے کا ایک علاج ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے، اور جو چیز ہم سے جاتی رہے تو یہ سمجھے کہ اس میں ضرور ہم نہیں جانتے لیکن ہماری اس میں کوئی بہتری ہوگی، اور جو مل جائے اس پر اترائے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ نے مجھے دے دی۔ جبکہ دنیا دار کا جو عمل ہے وہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ کوئی جاتی رہے تو کہتا ہے بس جی تقدیر میں یہی تھا، اللہ نے ایسا لکھ دیا، میرا نقصان ہو۔ اور کوئی چیز مل جائے تو کہتا ہے یہ میرا کمال ہے جی، میں نے وہ تجویز کی تھی، وہ ہیلا کیا تھا۔ فرمایا یہ غلط ہے۔ دنیا کے دکھوں سے ہر بندہ مسائل لیے پھرتا ہے، مسائل استان بنا ہوا ہے ہر بندہ، جس سے پوچھو جی یہ دکھ ہے، یہ دکھ ہے، یہ فلاں ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اگلے دن میرے پاس کچھ خواتین تشریف لائیں، 4-5 تھیں، شاید پنڈی سے یا کہاں سے آئیں۔ لوگ سن کے آ جاتے ہیں تو وہ جو وہاں بندہ کام کرتا ہے اس نے آ کے بتایا جی کچھ بیویاں ہیں ملنا چاہتی ہیں، تو میری عادت ہے میں پوچھ لیتا ہوں یار پوچھ کے بتاؤ کام کیا ہے، کوئی نقش لینا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا جی نہیں، وہ کہتی ہیں صرف ملاقات کرنی ہے۔ میں نے یار ایسا آج تک نہیں ہوا۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اتنے دور سے چل کے اپنی ملاقات کے لیے آنے والے خوش نصیب بڑے کم ہوتے ہیں، یہ اپنے مسائل کے لیے آئی ہوں۔ جب وہ اندر آ کے میرے پاس بیٹھی تو پھر ہر ایک کے اتنے مسئلے تھے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ تو میں نے اس بندے کے اپنے کی طرف دیکھا، میں نے کہا حساب سنا، سادہ آدمی ہے بیچارہ، اور جب وہ اٹھی تو وہ باہر ان سے جھگڑ رہا تھا کہ دیکھو آپ معزز خواتین ہیں، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا اور مجھے ڈانٹ پڑ گئی جب آپ کو کام تھا تو مجھے کیوں کہا ملاقات کے لیے آئے۔ تو ہر بندہ مسئلے اٹھائے پھرتا ہے،
فرمایا اس آیہ کریمہ میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، نقصان ہوا ہے، تو یہ سوچو کہ اللہ نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ اسے میری بہتری مطلوب ہے۔ کوئی گناہ معاف ہو گیا ہوگا، کوئی بڑی مصیبت ٹل گئی ہوگی، یہ چھوٹی آ گئی ہوگی، تو اس پر افسوس کرنے کی بجائے اللہ کا شکر کرو، وہ جو کرتا ہے تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے، خواہ تم جانو یا نہ جانو۔ دوسرا، کوئی چیز مل جائے تو اس پر اکڑنا شروع نہ کر دو، وہ بھی اس کا انعام ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ تو دنیا میں فرماتے ہیں غموں سے آزاد رہنے کا نسخہ اس آیہ کریمہ میں ہے کہ بندہ دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قولہ تعالی ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها۔ انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کر لیا، ہم نے ان پر اس کو واجب نہ کیا تھا، لیکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کیا، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ جس رہبانیت کو انہوں نے طلب حق رضا کے لیے اختیار کیا تھا اس پر ان کی مذمت نہیں کی گئی، بلکہ اس رعایت نہ کرنے پر مذمت فرمائی۔ اس سے معلوم ہے کہ اگر کسی ورد تتبع کا متعال ہو جاوے تو اس کا ترک کرنا ناپسندیدہ ہے۔ اس میں رعایت سب اعمال و احوال محدودہ کی آ گئی تو ان امور میں خلل نہ ڈالے۔ فرمایا اللہ کریم نے فرائض کا تو حکم دیا ہے، لیکن کوئی اس سے بڑھ کر مقرر کر لیتا ہے میں اتنی تلاوت روز کروں گا، مقرر کر لیتا ہے میں اپنے نوافل ادا کروں گا، میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں گا، تو وہ یہ نہ کرے، اور اگر کرے تو پھر اس پر جب تک ہمت ہے قائم رہے، پھر اسے چھوڑے نہیں۔ کیونکہ یہاں فرمایا انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی جو ان پر واجب نہیں کی گئی تھی، تو اس کا رد نہیں فرمایا گیا کہ اگر کر لی تو اچھا کیا، رد اس کا فرمایا گیا فما رعوها حق رعایتها، پھر اس کا حق ادا نہیں کیا انہوں نے۔ یعنی جو تردید آئی ہے یا جو ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا گیا بارگاہ ربوبیت سے، وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اختیار کی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ اس کا حق ادا کرتے۔ تو فرماتے ہیں بندہ اپنے اوپر اتنا بوجھ لا دے جتنا کام وہ کر سکے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دن 1000 رکعت پڑھ لی، دوسرے دن 10 بھی نہ پڑھی۔ فرمایا یہ نہیں، اعتدال ہونا چاہیے کہ ضرور کرو، نفلی عبادت کرو، اپنے لیے روزے مقرر کر لو، اپنے لیے نوافل تلاوت تسبیحات اتنی پڑھوں گا، لیکن پھر اس پہ مداومت شرط ہے، اسے ہمیشہ کرو جب تک ہمت ہے۔ ہاں قدرتی طور پر صحت نہ رہے، ہمت نہ رہے، وہ اور بات ہے، لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دینے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا گیا۔ سورہ حدید تمام ہوئی، آگے سورہ مجادلہ ہے انشاءاللہ۔ کل بتوفیق الہی زندگی نے وفا کی اور اللہ نے فرصت دی تو انشاءاللہ کل بات ہوگی، اللہ کریم کو منظور ہوا تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفت والایمان علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا رب۔